بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ بستی قریب تھی۔ اس بستی میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا ایک تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہنے لگی، میں تمہارے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کہنے لگی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس کو گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں، یعنی روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کو مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہاری اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی،
اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ اے اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے انعام فرمایا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا گیا۔ اے اللہ پاک ہم سے جو بھول چوک ہو جائے ہمیں درگزر فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و عیال سب پر رحم فرما۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔